ملکہ نور جہاں جہانگیر کی بیوی ایران سے ایک عالم کو منگواتی ہے، ایران سے ایک عالم کو منگواتی ہے، آؤ ذرا لوگوں کو اہل بیت کا ادب سکھاؤ، اہل بیت کا احترام سکھاؤ، لوگوں کو پتہ نہیں اہل بیت کیا ہیں، ان کا احترام سکھاؤ۔ ملکہ نور جہاں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی، ایران سے عالم بلوایا، یہاں کے عالموں پر اعتماد نہیں۔ اب اس عالم نے آ کر کہا یہ جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت سکھانی ہے، اور بتایا کیا جاتا ہے، ابو بکر بھی اہل بیت کا دشمن تھا، عمر بھی اہل بیت کا دشمن تھا، عثمان بھی اہل بیت کا دشمن تھا، ان دشمنوں سے نفرت کرو، یہ ہے اہل بیت کی محبت سکھائی جا رہی۔ نور جہاں عالم کو بلاتی ہے، ایران کے کو عالم آتا ہے، نصیحت کرتی ہے، پہلے آگرے نہ آنا، لاہور سے آتا ہو، لاہور کے رستے سے آ، وہاں کچھ صوفیاء رہتے ہیں، پہلے صوفیاء کو تبلیغ کر، یہ ذرا نرم دل کے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، یہ آیتوں حدیثوں کو زیادہ نہیں جانتے، مگر لوگ ان سے عقیدت بڑی رکھتے ہیں، تو ان سے بات کر، پہلے ان کو قائل کر، جب ان کو قائل کر لے گا تیرا راستہ آگے آسان ہو جائے گا، راستہ آسان ہو جائے گا۔ عالم آتا ہے، لاہور میں آتا ہے، میاں میر قادری کے دربار پہ چلا جاتا ہے، میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے، جا کے بیٹھا، ملا، حضرت نے پوچھا آئے جناب کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا ایران سے آیا ہوں۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا کام اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، وہی محبت سکھاتا ہوں۔ ایسا بنا ہے۔ میاں میر قادری نے اس کو آتے ہوئے جب دیکھا تھا، جب یہ دربار کے اندر داخل ہوا تھا، اسی وقت دیکھ کر اپنے مریدوں سے کہنے لگے یہ جو آ رہا ہے نا اس کا دل سیاہ رنگ کا ہے۔ آتے ہوئے اب اس سے جب پوچھا کیا کرتے ہو، کہنے لگا میں اہل بیت کی محبت سکھاتا ہوں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت، ہم تو طلبگار ہیں، سنا ذرا ہمیں بھی اہل بیت کی محبت کا قصہ سنا، ہم بھی اپنے ایمان کو روشنی بخشیں۔ کہنے لگا اہل بیت کی محبت میں آپ کو کیا سناؤں، کیا عظمتیں ہیں ان کی، ہر فرد کمال شان کا، اس میں شبہ نہیں، ہم اہل بیت کی محبت و عظمت بالکل پورے زور و شور سے اس کے قائل ہیں، ہم تو تبلیغ کرتے ہیں اہل بیت کے ادب و احترام کی۔ مگر اب جو بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اہل بیت کی شان بڑی اعلیٰ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان کیا کہنا۔ اب سنا رہا ہے امام کی شان میاں میر قادری کو، کہتا ہے اہل بیت کی شان کیا کہنے، امام حسین علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی قبر انور ہے، وہاں سے لے کر 40 میل کے فاصلے پر، جس طرف بھی ہو 40 میل کے فاصلے پر اگر کسی اور مسلمان کو دفن کر دیا جائے، اللہ حسین کی برکت سے اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بات بالکل درست، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں، اگرچہ قرآن و سنت میں نہیں آئی مگر ہم اہل بیت کی شانوں کے منکر نہیں۔ کہنے لگا حسین کی شان یہ ہے، جہاں حسین کی قبر ہے وہاں سے 40 میل کے فاصلے پر بھی اگر کسی کی قبر ہوگی تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اس پر بھی عذاب نہیں۔ میاں میر قادری فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب ایک بار پھر سنائیں۔ عالم نے سوچا کمال ہے، میری بات پہلی ہی دل پہ لگ گئی، پھر سے کہا اس نے حسین کی قبر کے 40 میل ادھر 40 میل ادھر کوئی بندہ دفن ہو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ میاں میر قادری جوش میں آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کے نواسے کی یہ شان ہے تو محمد کی شان کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا حسین کی قبر کے 40 میل کے اندر بندہ دفن ہو وہ بخشا جائے تو جس ابو بکر و عمر کی قبر حضور کے پہلو میں بنی ہوئی ہے، جس ابو بکر و عمر کی قبر سرکار دو عالم کے پہلو میں بنی ہے، ان کی بخشش کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تمہیں؟ حسین کی قبر سے 40 میل دور بندہ بخشا جائے اور یہاں پہلو میں پڑے ابو بکر اور عمر، ان کو تو عذاب دیتا ہے۔ کہنے لگا جہاں کے صوفیاء اس قدر عالم ہے وہاں کے عالموں کا حال کیا ہوگا، یہاں مجھے تبلیغ نہیں کرنی، پلٹ جاتا ہے۔ ہم ہیں وہ
اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار دو عالم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں،